آج ابو بکر کے دوست کا ولیمہ تھا۔ الہام اپنے کمرے میں شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ہیرا غصے سے لال ہوتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے بھائی کو سمجھا لو، مجھ سے دور رہا کرے، وہ ہاتھ کی انگلی دکھاتی دھڑام سے الہام کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اب کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ الہام نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں سے ہیرا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے دروازہ کھول کر کہتے ہیں آج جمعرات نہیں ہے، جمعرات کو آنا، اس نے رونے والا منہ بنا کر الہام کو بتایا تھا اور الہام کا قہقہا گونجا تھا۔ یہ تو ویسے بھائی نے آج تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، الہام نے پیچھے مڑ کر ہیرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھنا تم، میں تو اپنی رخصتی بھی اسی گھر سے کرواؤں گی، ابو بکر عالم سڑتے رہیں، ہیرا نے الہام کو جتا کر جواب دیا تھا۔ یہاں سے رخصتی کا تو پتہ نہیں، البتہ رخصت ہو کر یہاں آ سکتی ہو، الہام نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ ہیرا کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ انڈیا پاکستان تو ایک ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا ابو بکر عالم اور ہیرا سکندر ایک نہیں ہو سکتے، اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے الہام کو جواب دیا تھا۔ اف یار، ان ابو بکر عالم کے چکر میں یہ تو دیکھنا بھول ہی گئی کہ میری دوست کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے پیار سے الہام کی طرف دیکھا تھا، جو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنا حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے پیچ رنگ کی سلک کی شرٹ کے ساتھ کیپری پہن رکھی تھی، پوری شرٹ پہ گولڈن موتیوں اور تلے کا کام ہوا تھا، کپڑوں سے میچنگ سٹالر حجاب کی صورت میں لیا تھا اور ڈریس کا دوپٹہ دائیں کندھے کی ایک سائڈ پر ڈالا تھا اور پاؤں میں گولڈن پینسل ہیل پہن رکھی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، ہیرا نے اٹھ کر الہام کو اپنی طرف موڑا۔ یار امی کے کہنے پر میں اچھی خاصی تیار ہو گئی ہوں، لیکن میں سوچ رہی ہوں لڑکیوں کی سائڈ پہ بھی لڑکوں کا آنا جانا لگا رہے گا تو میں کیسے مینیج کروں گی؟ الہام نے اپنی پریشانی ہیرا کو بتائی تھی۔ ارے لڑکی جو بھی آئے گا اسٹیج کی طرف آئے گا، تم اسٹیج سے اپنی بیک کر کے بیٹھنا اور اگر کوئی اچانک سامنے آ گیا تو تم دوپٹے سے نقاب کر لینا۔ ہیرا نے اس کی پریشانی دور کی تھی اور الہام نے پریشانی میں سر ہلایا تھا۔ ہیرا نے بیڈ پر پڑی چادر اسے تھمائی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑتی باہر لے آئی تھی، جہاں سب تیار الہام کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو بکر نے گاڑی ایک خوبصورت گرینڈ مارکی کے پاس روکی تھی جہاں اس کے دوست کا ولیمہ تھا اور سب کو اتر کے اندر جانے کا کہا تھا، جبکہ خود اس کو گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنی تھی۔ عالم شبیر، عائشہ بیگم اور الہام گاڑی سے اترے تھے۔ الہام نے خود کو چادر کے ساتھ بہت اچھے سے لپیٹ کر نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ تینوں جب مارکی میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ذیشان اور اس کے والد کھڑے تھے جو ان کو دیکھ کر ویلکم کے لیے آگے بڑھے۔ ذیشان عائشہ بیگم اور شبیر عالم سے ملا تھا اور شبیر عالم کو اپنے والد کے ساتھ اندر بھیج کر عائشہ بیگم اور الہام کو لے کر عورتوں کی سائڈ ان کو چھوڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جہاں اپنی والدہ اور بہن سے ان کا تعارف کروایا تھا، جو الہام کو ایسے دیکھ کر تھوڑی حیرت میں مبتلا تھیں، لیکن وہ ان سے بہت اچھے سے ملی تھی۔ عورتوں کی طرف آنے کے بعد الہام نے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا اور اس کے بعد اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ الہام کے پردے کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں اسٹیج کے لیفٹ سائڈ پر رکھے گئے ایک ٹیبل کی طرف لے گئی تھی۔ الہام نے اپنے لیے ایسی کرسی لی جس کی بیک سائڈ اسٹیج کی طرف آتی تھی اور وہ اب قدرے پرسکون تھی۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ عائشہ بیگم ساتھ بیٹھی خاتون سے بات چیت کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ابو بکر کو جانے کا پوچھنے کے لیے میسج کیا ہی تھا کہ ایک نفیس سی خاتون ٹیبل کی طرف آئی تھی اور سلام کے بعد وہیں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، وہ ذیشان کی خالہ تھی اور عائشہ بیگم نے ان سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ عائشہ بیگم سے تعارف لینے کے بعد انہوں نے الہام سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، جس کا الہام نے جواب دیا تھا۔ وہ خاتون الہام کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھی، جو الہام کو کنفیوز کر رہی تھی۔ بیٹا، میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ کو ایسے پردے میں دیکھ کر بہت اچھا لگا، ہماری بچیوں کی یہی اصل پہچان ہے، انہوں نے بہت پیار سے الہام کو دیکھ کر کہا تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ کسی الائڈ خاندان سے لگتی تھی۔
ڈیزائنر کپڑے، برانڈڈ جوتا پہنے، سر پہ دوپٹہ لیے وہ خاتون واقعی کسی بڑے خاندان سے لگتی تھی۔ تبھی ابو بکر نے باہر آنے کا میسج کیا تھا اور الہام نے عائشہ کو باہر جانے کا بتایا تھا۔ عائشہ بیگم نے ان سے اجازت لی تھی، جس پر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی نکلنے والی ہیں تو باہر تک ساتھ ہی چلتے ہیں۔ الہام نے چادر سے منہ کو ڈھکا تھا اور ذیشان کی والدہ سے اجازت لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف نکلی تھی۔ اب وہ باہر کھڑے ابو بکر کا ویٹ کر رہے تھے جو پارکنگ سے گاڑی لینے کے لیے گیا تھا کہ اتنے میں ایک بلیک سیوک پاس آ کر رکی تھی اور ان خاتون نے اس میں بیٹھے لڑکے کو باہر آنے کا کہا تھا۔ لڑکے نے گاڑی کو سائڈ پر پارک کیا تھا اور نیچے اتر کر ان کے پاس آ کر سلام کیا تھا۔ الہام کی اچانک نگاہ اس پر پڑی تھی اور ساتھ ہی الہام نے فوراً نظریں نیچے کر لی تھیں اور الہام کو ایک نظر دیکھ کر اس لڑکے نے بھی نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ یہ میرے بیٹے عمر فاروق ہیں، تعلیم مکمل کر کے 8 سال بعد پاکستان آئے ہیں۔ یہ مذہبی اسکالر ہیں، ابھی 1 سال ہوا ہے پاکستان آئے۔ ان خاتون نے لڑکے جو ان کا بیٹا تھا تعارف کروایا تھا اور عائشہ بیگم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اتنا جوان لڑکا اور ایک اسکالر! جبکہ الہام بھی حیران ہوئی تھی۔ سامنے سرمئی رنگ کے قمیض شلوار پر بلیک کلر کا بلیزر پہنے شاندار پرسنالٹی کا لمبا سا انسان ایک اسکالر تھا۔ ایک نظر میں وہ اس انسان کا اتنا ہی مشاہدہ کر پائی تھی۔ وہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ کبھی بھی توجہ نہ دیتی اگر وہ مذہبی اسکالر نہ ہوتا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا کم عمر اسکالر پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بیٹا، خوش رہیے، عائشہ بیگم نے حیرت پہ قابو پاتے جواب دیا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وہ خاتون معنی خیزی انداز میں کہتے ہوئے عائشہ بیگم اور الہام سے مل کر اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جبکہ عائشہ بیگم اور الہام حیران ابھی وہیں کھڑی تھی، اتنے میں ابو بکر گاڑی لے کر آ گیا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ عائشہ بیگم نے شبیر عالم کو عمر فاروق کے بارے میں بتایا۔ اتنی سی عمر میں وہ بچہ اسکالر بن گیا۔ انہوں نے حیرانگی سے کہا، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ جب ہمارے بچے چھوٹی عمر میں MBBS اور انجینئرنگ کر کے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتے ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کر کے اسکالر کیوں نہیں بن سکتے؟ آج تک ہم والدین نے ان کے ڈاکٹر اور انجینئر بننے پر ہی توجہ دی ہے۔ عالم شبیر نے بہت آرام سے اپنی بات مکمل کی تھی اور عائشہ بیگم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، جبکہ الہام اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ذیشان کی شادی کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ الہام کے گھر اس کے لیے عمر فاروق کا رشتہ لے آئی تھی۔ عائشہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی نیک صفت انسان چاہتی تھی۔ دیکھیں عائشہ، مجھے الہام اپنے عمر کے لیے اچھی لگی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دی ہے، آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں۔ عمر فاروق کی والدہ خدیجہ نے بہت ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ عائشہ، ابو بکر تو ہمیں جانتا ہی ہے اور میرا بھانجا بہت ہی نیک بچہ ہے، پھر بھی آپ کا حق ہے، آپ بے شک آ کر خود بچے سے مل لیں اور گھر بھی دیکھ لیں۔ ذیشان کی والدہ نے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ میں الہام کے ابو اور ابو بکر سے بات کروں گی، عائشہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، آپ جتنا چاہیں وقت لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمر فاروق کی والدہ خدیجہ نے فراخ دلی سے مسکراتے ہوئے عائشہ بیگم سے کہا تھا۔ اتنے میں الہام اور ہیرا چائے کے لوازمات لے کر آ گئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کو اچانک آئے مہمانوں کی آمد کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئی، جبکہ خدیجہ بیگم نے الہام کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ڈھیلے سے کالے پرنٹڈ کرتے کے نیچے کھلا ٹراؤزر پہنے، سر پر اچھے سے دوپٹہ لپیٹے وہ ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ الہام سے اس کی تعلیم اور پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے عائشہ بیگم سے جانے کی اجازت مانگی تھی اور جاتے ہوئے خدیجہ بیگم نے ایک 5000 کا نوٹ الہام اور ایک 5000 کا نوٹ ہیرا کے ہاتھ میں تھمایا تھا، جس
پر عائشہ بیگم نے بہت منع کیا تھا اور ہیرا اور الہام کے انکار کے باوجود انہوں نے ایک نہیں مانی تھی۔ یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، مجھے آپ کی بچیاں بہت اچھی لگی ہیں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل ان کے جیسی ہوتی، اور بیٹیاں تو ویسے بھی سانچی ہوتی ہیں، اور میں اپنی بیٹیوں کو دے رہی ہوں۔ انہوں نے بہت اپنائیت سے عائشہ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر عائشہ بیگم خاموش ہو گئی۔ انہوں نے ان کو دروازے تک چھوڑا تھا